کامران مرتضیٰ صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. آپ نے تقریر سنی, اس پہ آپ کے انیشل تھاٹس؟ ہلو جی کامران مرتضیٰ صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی سر, آپ کے انیشل تھاٹس اس تقریر پہ کامران صاحب. دیکھیے کہ ظاہر ہے آپ نے انٹرو میں کہہ دیا کہ وہ بیانیہ نہیں رہا جو نواز شریف صاحب کا تھا, تو بیانیہ تبدیل ہوا ہے, مفاہمت کا ہوا ہے, شہباز شریف کا ہوا ہے. شہباز شریف کو یہاں کہہ لیں کہ فالو کر رہے ہیں شاید وہ بھی, اور شاید ان کی پارٹی نے ان کو بتایا کہ یہ شاید جو ان کا پہلے والا بیانیہ تھا وہ اب نہیں چل پائے گا یا اس کا نقصان ہوگا, تو انہوں نے پارٹی کی کہنے پہ شاید اس حد تک مفاہمت کر لی ہے. ان کا حق ہے کہ وہ جو مرضی اپنا نیریٹو رکھے, مگر اس کے ساتھ پبلک کا بھی حق ہے کہ وہ پھر اپنی مرضی سے ووٹ دے گی اور یہ پبلک اپنے حق کا اس کا استعمال کرے گی. ایک چیز تو اس ملک میں سمجھ آ گئی کہ آپ کا سیاسی نظام جو ہے ایون دستور کا بوجھ بھی نہیں اٹھا پا رہا. تو جب کسی سیاسی نظام میں اتنی جان نہیں ہوتی, یا سیاسی جماعتوں میں بھی شاید اتنی جان نہیں ہے, تو پھر میرا خیال اسی طرح کے بیانیے چلیں گے. مجھے احترام ہے نواز شریف صاحب کے خیالات کا بھی احترام ہے, ان کا اپنا بھی احترام ہے, مگر بہرحال ہم بہت زیادہ کمپرومائز کرتے جا رہے ہیں. اور میں نے پچھلے 5 سال کا جو میں سمجھ پایا ہوں کہ سول سپیس ہم نے بالکل نہیں چھوڑی پچھلے 5 سال. تو آپ کے انیشل جو اس سے پہلے بھی سول سپیس بہت آپ کا جو انیشل ریاکشن ہے, اب جو سول سپیس ہے وہ بالکل ختم. ٹھیک ہے, چلیں آپ کا انیشل ریاکشن آ گیا. ذرا اسی طریقے سے ہم رد عمل لینا چاہتے ہیں. فردوس عاشق اوان صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. نواز شریف صاحب کی تقریر سننے کا آپ کو اتفاق ہوا, سنی آپ نے تقریر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں تقریر تو نواز شریف صاحب کی سنتے رہے ہیں, پہلے بھی سنتے رہے ہیں, اب بھی سنی ہے. قول اور فعل دونوں جب تک یکجا نہیں ہوتے اور قول اور فعل کا اگر تضاد رہتا ہے تو وہ الٹیمیٹلی تصادم کی طرف لے کے جاتا ہے, اور وہ تصادم جو ہے وہ کئی دفعہ یہ قوم بھگت چکی ہے. تو آئی ایم شیور کہ یہ جو اس وقت جو ہے ان کی بیانیہ اور تقریر ہے وہ قوم کے لیے, میں توقع کر رہی تھی کہ وہ قوم کے درد کو بیان کریں گے. ٹھیک ہے. اور سیاست کے اوپر سے ان کی واپسی ہوئی ہے, سیاسی میدان کے اندر وہ ایک اسٹیٹسمین کے طور پہ آئیں گے اور اپنے درد کو بھول کے قوم کے درد کو فوقیت دیں گے. آج انہوں نے اپنے درد سے آغاز کیا ہے, اور یقیناً جو مسائل مشکلات انہوں نے بھگتی یا جن سے وہ گزرے وہ تکلیف دہ چیزیں ہیں, وہ نہیں ہونی چاہیے. کسی کے ساتھ بھی انتقام نہیں لینا, اور قانون اور آئین کے دائرہ کار کے اندر رہ کے جب آپ کام کریں گے تو کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میرے ساتھ کوئی لاڈلا پن ہوا یا میرے خلاف کوئی انتقامی کارروائی ہوئی. صحیح. تو میں یہ کہوں گی کہ جو ایک PMLN کا سپورٹر اور ووٹر لگا کے بیٹھا ہے, وہ یہ کہ یہ سب بدلیں گے اور انشاءاللہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. قوم اس وقت جان کی کیفیت میں ہے, اور وہ ان کو ہنستے ہوئے پوچھ رہی ہے کہ 7 دفعہ پنجاب میں آپ رہے, اچھا 3 دفعہ وفاق میں رہے, اور سب سے زیادہ جس جماعت کو اس ملک کے اندر اقتدار کے سنگاسن پہ بیٹھنے کا اتفاق ہوا وہ PMLN ہے. وہ ایسے کیا عوامل تھے کہ جو 7 دفعہ پنجاب اور 3 دفعہ وفاق میں حکومت ہونے کے باوجود آپ وہ دودھ کی نہریں نہیں بہا سکے, آپ وہ ریفارم نہیں کر سکے, آپ وہ پاکستان کے اکنامک فرنٹ کے اندر لانگ ٹرم سسٹینیبل کوئی اکنامک روڈ میپ نہیں طے کر سکے, آپ فیوچرسٹک. سو آپ اوور آل اگر میں کہوں کہ اس تقریر نے آپ کو امپریس نہیں کیا؟ میں یہ کہتی ہوں کہ یہ اپنی ذات کا درد تھا. اچھا. پبلک کاز یا نیشنل کاز کی اس میں جھلک نظر نہیں آئی. اچھا. نیشنل کاز اور پبلک کاز جب تک اس تقریر کا حصہ نہیں بنیں گی یہ ایک سیلف کاز رہے گی, اور سیلف کاز جو ہوتی ہے وہ صرف سیاست کے
चंद लिमिटेड मफादात तक महदूद चले होती आपका है। नुक्ता आ गया। अब थोड़ा सा नेशनल काज बनाने के लिए इसको नेशनल पैरामीटर में देखना ठीक पड़ेगा। है, ये आपका नेशनल पैरामीटर आपका इस तकरीब अमल है।